بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ درس نمبر 59۔ آج کے سبق کا عنوان ہے حدیث مقبول کی دوسری تقسیم اور حدیث محکم اور حدیث مختلف الحدیث کی بحث۔ یہاں سے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ حدیث مقبول کی ایک اور تقسیم شروع کر رہے ہیں، جس کا عنوان ہے حدیث معمول بھی اور غیر معمول بھی۔ یعنی حدیث مقبول کی قسم تو گزر چکی ہے، حدیث صحیح لذاتی ہی اور حسن لذاتی ہی، اور حسن لغیرہ اور صحیح لغیرہ۔ یہ اس پر عمل کرنا واجب ہے، اس کا ذکر ہو چکا، لیکن یہاں اب تقسیم کر رہے ہیں کہ ان میں سب پر عمل کرنا واجب نہیں ہے، ان میں سے بعض معمول بھی ہے اور بعض غیر معمول بھی ہوں گے۔ تو اس حساب سے یہاں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے 5 تقسیمیں کی ہیں۔ ایک حدیث محکم، اور دوسرے نمبر پر مختلف الحدیث، تیسرے نمبر پر ناسخ اور منسوخ کی بحث، اور چوتھے نمبر پر حدیث موقوف، اور اسی طرح چوتھے نمبر پر راجح اور مرجوح کی بحث، اور 5ویں نمبر پر حدیث موقوف۔ یہاں سب سے پہلے ہم اس کا مختصر تعارف کراتے ہیں اور پھر آگے تفصیل میں جاتے ہیں۔ تو جو حدیث ایسی ہو کہ اس کے مقابل میں کوئی حدیث اس سے مختلف منقول نہ ہو تو اس کو محکم کہتے ہیں، یعنی یہ اپنے مضمون پر، اپنے معنی پر بالکل واضح ہوتی ہے اور اس کے مخالف کوئی حدیث منقول نہیں ہوتی، اس لیے یہ محکم اس کو کہتے ہیں۔ اور اگر ایسی حدیث ہو جس میں اس کے بالمقابل دوسری حدیث وارد ہوئی ہو جو معنی میں اس سے مختلف ہو، اگرچہ اس میں تطبیق ہو سکے، تو اس کو مختلف الحدیث کہتے ہیں۔ اور اگر 2 حدیثیں ان میں تعارض ہے اور اس میں تطبیق بھی نہیں ہو سکتا، تو پھر ہم ناسخ اور منسوخ کی طرف جاتے ہیں یا ترجیح اور کی طرف جاتے ہیں۔ تو ناسخ اس کو کہتے ہیں جو سابقہ حدیث کو منسوخ کرے، اور منسوخ اس کو کہتے ہیں جو جس حدیث کو منسوخ کیا جاتا ہے۔ اور یا ہم ترجیح کی طرف جائیں گے، ایک حدیث میں ہم دیکھیں کہ اس میں بعض مرجحات موجود ہے، تو اس حدیث کو ہم دیگر حدیث پر راجح قرار دیں گے۔ تو جو راجح ہو اس کو راجح کہیں گے، اور جو مرجوح اس کو مرجوح کہیں گے۔ اور اگر کوئی ترجیح بھی نہ ہو، نسخ بھی نہ ہو، تو اس 5ویں نمبر پر اس حدیث کو ہم موقوف کرتے ہیں، اور اس پر عمل کرنا اس وقت تک موقوف ہوگا جب تک کہ مذکورہ بالا قسموں میں سے کسی ایک قسم پر اس کو محمول نہ کیا جائے، یعنی یا تطبیق نہ کیا جائے، اور یا نسخ پر عمل نہ کیا جائے، اور یا اس دونوں کے درمیان ترجیح پر عمل نہ ہو۔ تو بہرحال اس بیس کے سے ہمیں ایک فائدہ یہ سامنے آتا ہے کہ تمام احادیث معمول بہا نہیں ہے۔ احادیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے جس میں بہت زیادہ مقدار متعارض حدیثوں کا ہے، تو لازماً ان میں کسی ایک حدیث پر ہم عمل کریں گے، تمام پر بیک وقت عمل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ خلاصہ تھا، ہم تفصیل کے ساتھ اب اس بحث میں داخل ہوتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں: وَجَمِيعُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَقْسَامِ الْمَقْبُولِ تَحْصُلُ فَائِدَةُ تَقْسِيمِهِ بِاعْتِبَارِ مَرَاتِبِهِ عِنْدَ الْمُعَارَضَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ۔ کہتے ہیں ماقبل میں جتنے بھی اقسام مقبول حدیث کی گزر چکی ہیں، اس کی تقسیم کا فائدہ اس وقت حاصل ہوتا ہے جب کہ ان احادیث کا آپس میں معارضہ ہو جائے، آپس میں تعارض ہو جائے، تو ان کے مراتب کے اعتبار سے جو تقسیم کی ہے اس کا فائدہ اس وقت حاصل ہوتا ہے، واللہ عالم۔ چونکہ اس کے بعد حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ایک الگ تقسیم شروع کر رہے ہیں، محکم، مختلف الحدیث وغیرہ، تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس عبارت میں اس بحث کا پچھلے بحث کے ساتھ ربط بیان کر رہے ہیں۔ اور یہ ہم نے اس کتاب کے شروع میں بتایا تھا کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں جو اصول حدیث کے مباحث ذکر کیے وہ ایک مرتب انداز میں ذکر کیے ہیں۔ ایک بیس سے دوسرے بیس کے ساتھ کی طرف جب منتقل ہوتے ہیں تو ایک مربوط انداز ہوتا ہے۔ تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ
اس سے پہلے جو اقسام گزر چکی ہے، یعنی متواتر، مشہور، عزیز اور غریب، اور اسی طرح پھر مقبول حدیث کی صحیح لذاتی ہی، حسن لذاتی ہی، اور صحیح لغیری ہی، حسن لغیری ہی، اور پھر صحیح میں بھی اندر مراتب ذکر کیے تھے. تو ان مراتب کا جو فائدہ ہے وہ اس وقت حاصل ہوگا جب ان میں سے کسی ایک حدیث کا دوسری حدیث کے ساتھ تعارض ہو جائے، تو اس وقت اس مراتب سے فائدہ اٹھائیں گے. ویسے تو تمام پر عمل کرنا واجب ہے، لیکن ان کی مراتب کی جو درجہ بندی ہے اس کا اثر اس صورت میں زیادہ ظاہر ہوگا، اور معلوم ہو جائے گا کہ یہ ایک حدیث دوسری حدیث پر راجح ہے، اس لیے اس پر عمل کیا جائے گا اور دوسری حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا. تو اس لیے ہم نے ان کے مراتب کے سلسلے میں یہ بحث بیان کر رہے ہیں، جس سے ان کے مراتب واضح ہو جائیں گے. تو فرماتے ثم المقبول ينقسم أيضا إلى معمول به وغير معمول به لأنه إن سلم من المعارضة أي لم يأتي خبر يضاده فهو المحكم وأمثلته كثيرة. پھر مقبول حدیث کی تقسیم ہوتی ہے معمول بھی اور غیر معمول بھی کی طرف، کیونکہ اگر حدیث معارضہ سے، تعارض سے محفوظ ہو، یعنی کوئی ایسی حدیث وارد نہ ہو جو اس کی ضد ہو، تو اس کو محکم کہتے ہیں، اور محکم حدیث کی مثالیں کئی ہیں. تو یہاں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے معمول بھی اور غیر معمول بھی حدیث کی جو پہلی قسم ہے وہ ذکر کر دی، اور وہ محکم حدیث ہے. محکم کی تعریف حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے اصول کے مطابق یہ ہوئی: الحدیث الذی لا یعارضہ خبر ولا دلیل آخر، وہ حدیث جس کے مقابل میں اس سے مختلف حدیث نہ ہو اور نہ اور کوئی دلیل ہو، یعنی قرآن و حدیث میں کوئی معارض حدیث موجود نہ ہو، تو اس حدیث کو محکم کہتے ہیں. نور الدین اطہر صاحب فرماتے ہیں کہ امام حاکم نے اپنی کتاب علوم الحدیث صفحہ نمبر 129-130 میں باقاعدہ محکم حدیث کو علیحدہ نوع کے طور پر ذکر کیا ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث محکم کی کوئی مثال نہیں دی. اس کی وجہ یہ ہے کہ محکم حدیث کی مثالیں بہت زیادہ ہیں. وہ حدیث جس کے معارض میں کوئی حدیث نہ ہو، اور اس میں جو بات منقول ہے وہ چونکہ بہت زیادہ کثیر تعداد سے حدیث میں وارد ہوئی ہے، اس لیے وہ مشہور ہوتی ہے اور وہ معروف ہوتی ہے. آگے فرماتے وَإِنْ عُورِضَ فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَكُونَ مُعَارِضُهُ مَقْبُولًا مِثْلَهُ أَوْ يَكُونَ مَرْدُودًا فَالثَّانِي لَا أَثَرَ لَهُ لِأَنَّ الْقَوِيَّ لَا يُؤْثِرُ فِيهِ مُخَالَفَةُ الضَّعِيفِ. وإن كانت المعارضة بمثله فلا يخلو إما أن يكون الجمع بين مدلوليهما بغير تعسف أو لا، فإن أمكن الجمع فهو النوع المسمى مختلف الحديث. اور اگر اس حدیث کے معارض حدیث ہو تو پھر آگے دو صورتیں ہوگی. وہ اس سے خالی نہیں ہوگا، یا تو اس کے جو معارض حدیث ہے وہ بھی مقبول ہے اور درجے میں اس کے برابر ہے، اور یا یہ ہے کہ وہ جو معارض حدیث ہے وہ مردود ہے، ضعیف حدیث ہے. تو اگر دوسری صورت ہے تو اس کا تو کوئی اثر نہیں ہے معارض ہونے میں، کیونکہ قوی حدیث پر ضعیف حدیث کی مخالفت کوئی اثر انداز نہیں ہوتی. اور اگر معارضت تعارض مثل کے ساتھ ہے، یعنی برابری ہے، تو پھر آگے دو صورتیں ہیں: یا تو ان دونوں کے معنی میں جمع کرنا ممکن ہے بغیر تکلف کے، اور یا نہیں ہوگا، یعنی ان میں جمع کرنا ممکن نہیں ہوگا. تو اگر جمع کرنا ممکن ہے تو اس نوع کو مختلف الحدیث کہتے ہیں. تو بہرحال یہاں بنیادی طور پر جو قسم ذکر کی گئی ہے وہ مختلف الحدیث ہے. مختلف الحدیث اس کو کہتے ہیں کہ اس کے مقابل میں دوسری حدیث ہو جو درجے میں اس کے برابر ہو، اور اس میں البتہ تطبیق ہو سکتی ہے، اس میں یعنی اس کی توجیہ ہو سکتی ہے، دونوں حدیثوں پر عمل کرنا ممکن ہو سکتا ہے. تو اس میں ہم توجیہ کریں گے، اس میں ہم تطبیق کریں گے، اور اس قسم کو مختلف الحدیث کہتے ہیں. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تطبیق کے وقت اس بات کا ذکر کیا ہے کہ وہ تطبیق بغیر تکلف کے ہو، ورنہ بعض ایسی حدیث ہوتی ہے جس میں محدثین و شارحین تکلف سے کام لے کر اس میں تطبیق کرتے ہیں، تو یہ درست طریقہ نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ذکر کی ہے کہ مختلف الحدیث کے لیے بات ضروری ہے کہ وہ درجے میں ایک دوسرے کے برابر ہو. لہٰذا اگر
ایسی حدیث مقابل میں آ جائے جو ضعیف حدیث ہے، وہ صحیح حدیث کے مقابل میں آ جائے، تو اس میں پھر تطبیق اور توجیح کے تکلف کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان دونوں میں تعارض نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم کتابوں میں دیکھیں، شروحات میں دیکھیں، تو اس کا بکثرت یعنی اس طرح کیا گیا ہے، اور اکثر شارحین دو حدیثوں کے درمیان تطبیق کی کوشش کرتے اگرچہ وہ درجے میں برابر نہ ہوں۔ جہاں تک مختلف الحدیث کی مثالیں ہیں، تو مثالوں سے کتب حدیث بری ہوئی ہیں، اور بہت زیادہ تعداد میں ایسے حدیث ہیں جن میں بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ تعارض ہے، لیکن حقیقت میں تعارض نہیں ہوتا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مثال دی ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں وہ مثال ہم ذکر کریں گے، اور اس سے متعلقہ فوائد بھی ذکر کریں گے۔ یہاں مختلف الحدیث سے متعلق کچھ ضروری باتیں ذکر کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ دین اسلامی میں تضاد والا اختلاف نہیں ہے۔ مطلب دو حدیثوں میں یا حدیث و قرآن میں یا اسلامی دلائل میں بظاہر تعارض نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ اختلاف نہیں ہوتا۔ ایک اختلاف اس نوعیت کا ہوتا ہے کہ جو شخص بات کر رہا ہے اس کو اپنی باتوں کا اندازہ نہیں ہوتا، کبھی وہ ایک بات کرتا ہے، کبھی دوسری بات کرتا ہے، جس طرح کہ عام انسانوں کے کلام میں یہ بعض مرتبہ دکھائی دیتا ہے کہ ایک موقع پر اس نے ایک بات کی اور پھر وہ بھول گیا، اور دوسرے موقع پر دوسری بات کرتا ہے۔ تو جو اسلامی دلائل ہیں قرآن اور حدیث میں اس قسم کا اختلاف نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس قسم کے تضاد سے پاک ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے معصوم بنایا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مکلف بنایا تھا دین اسلامی کے پہنچانے کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں وہ استعداد ڈالی تھی کہ اس قسم کی غلطی سے وہ مبرہ تھے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کئی جگہ آیات میں بیان کرتے ہیں، لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ غیر اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلاف ہوتا۔ تو ایک اختلاف کی نوعیت تو یہ ہوتی ہے کہ آپس میں بالکل تضاد والی بات ہو، اور تو یہ کسی عاقل سے اس کی امید نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا اسلامی جتنے بھی دلائل ہیں حدیث میں قرآن میں اس قسم کے تضادات نہیں ہیں۔ زیادہ تر جو تضاد ہیں وہ مختلف الحدیث کی نوعیت سے تعلق رکھتی ہے، اور مختلف الحدیث کے بارے میں نے بتایا کہ بظاہر تعارض نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں اختلاف نہیں ہوتا، اور جب ہم توجیہ کرتے تو بہت زیادہ لطف آتا ہے، اور دونوں حدیثیں اور دونوں باتیں ایک الگ الگ پہلو پہ ہم محمول کرتے ہیں، تو اس سے بہت زیادہ فوائد سامنے آتے ہیں۔ اس وجہ سے جو ہمارے ائمہ فن ہیں اور شارحین حدیث ہیں، وہ احادیث میں تطبیق میں بہت زیادہ کمال رکھتے ہیں۔ چنانچہ ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، لا عارف حدیثین متضادین فمن کان عنده فلیأتنی لیؤلف بینہما، کہ دو حدیثیں متعارض میں نے نہیں دیکھی، جس کے پاس اس قسم کی حدیثیں ہیں وہ میرے پاس لے آئے، میں ان کے درمیان تطبیق کروں گا۔ شیخ محمد عوامہ حافظہ اللہ اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ صرف ابن خزیمہ کی بات نہیں، ہر امام کی حالت یہ ہے کہ وہ، اور ہونی بھی ایسی چاہیے کہ وہ مطالعہ کرے، تحقیق کرے، اور حدیث کے طرق کو دیکھے، تاکہ مختلفی حدیث جو ہے اس میں تطبیق پیدا کرے اور اس کی توجیہ کرے۔ تیسرے نمبر پر اس سے معلوم ہوا کہ مختلف الحدیث کی بڑی اہمیت ہے۔ چنانچہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ھذا فن من اہم الانواع یضطر الی معرفته جمیع العلماء من الطوائف، یہ ایک اہم نوع ہے، اہم فن ہے، اور اس کی پہچان کی طرف تمام علماء کی ضرورت ہے۔ چوتھے نمبر پر یہ بات پیش نظر رہنا چاہیے کہ جو جدید مفکرین ہیں، وہ جنہوں نے حدیث پر اعتراض کیا یا جو منکرین حدیث سے تعلق رکھتے ہیں، اکثر انہوں نے جو حدیث کے انکار کی طرف گئے تو ایک وجہ ان کے سامنے یہ تھی کہ کئی حدیثوں میں آپس میں تعارض ہے۔ تو یہ بات انہوں نے اپنے
پیش نظر رکھی اور اس وجہ سے انہوں نے حدیث کی حجیت کا انکار کیا کہ ایسی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے ہو سکتی ہے کہ ایک میں ایک بات ہے، دوسری میں دوسری بات ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بظاہر اختلاف ہمیں نظر آتا ہے، اور بظاہر جب اختلاف ہے حقیقت میں اختلاف نہیں ہے، تو اس سے عدم حجیت پر استدلال کرنا درست نہیں ہے۔ اس لیے علماء کرام نے مختلف الحدیث کے لیے بعض ضوابط مقرر کیے ہیں۔ یہ کتاب ہے، اس کا حوالہ پہلے بھی ہم نے دیا تھا، الاجتہاد فی علم الحدیث، علی نائف بقائی کی ہے۔ اس موضوع پر، مختلف الحدیث کی موضوع پر انہوں نے بہت تفصیل سے کلام کیا ہے۔ اصل کتاب اس کے لیے ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے بعض ضوابط لکھے ہیں جن میں سے بعض گزر بھی چکے ہیں۔ نمبر 1، مختلف الحدیث میں لا يعد اختلاف التنوع من مختلف الحدیث، جو تنوع کا اختلاف ہے اس کو مختلف الحدیث میں شمار نہیں کرنا چاہیے۔ مختلف الحدیث میں ہم وہ احادیث شمار کرتے ہیں جن میں بظاہر تعارض ہوتا ہے، اور پھر توجیہ کر کے ہم تعارض کو رفع کرتے ہیں۔ اور جبکہ بعض مرتبہ ایک کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف طریقوں سے منقول ہوتا ہے، جیسے مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور ایک مرتبہ اعضاء کو دھویا، اور ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور 2 مرتبہ اعضاء کو دھویا، اور ایک تیسری حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور ایک مرتبہ اعضاء کو دھویا۔ اب اس کو مختلف الحدیث میں شمار نہیں کریں گے کہ اس میں تطبیق کی کوشش کرے کہ ان میں سے کوئی ایک کیا ہوگا اور یہ حدیث کا مطلب کیا ہے، بلکہ نہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تینوں ثابت ہے، اور تینوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشروع رکھنا چاہتے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو شرعی حکم کے طور پر تینوں کو رکھنا چاہتے ہیں، کہ مطلب یہ بھی آدمی کر سکتا ہے کہ 1 مرتبہ دھوئے، یہ بھی کر سکتے ہیں کہ 2 مرتبہ دھوئے، یہ بھی کر سکتے ہیں کہ 3 مرتبہ دھوئے۔ تو اب اس میں تطبیق کی طرف ہم نہیں جائیں گے جو مختلف النوع قسم کی چیزیں ہوں۔ تو بعض مرتبہ ہم تطبیق کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ اس جیسے مثالوں میں ہم تطبیق کی طرف جاتے ہیں، تو یہ ضروری ضابطہ ہے، یہ پیش نظر ہونا چاہیے۔ دوسرا جو ضابطہ ہے وہ پہلے بھی ذکر کیا کہ ضعیف حدیث کا مختلف الحدیث میں کوئی اعتبار نہیں، یعنی ہم مختلف الحدیث اور تطبیق کی طرف اس وقت جائیں گے جب دونوں حدیث درجے میں برابر ہو، لیکن اگر ہم دیکھ لیں تو اس طرح نہیں ہوتا۔ بہت ساری حدیثوں میں لوگ تطبیق بیان کرتے ہیں۔ اس کی ایک مثال ہم نے کتاب کے شروع میں ذکر کی تھی، کل امر ذی بال لم یبدأ بحمد اللہ، تو یہ حدیث ہم نے بتایا تھا کہ یہ درست بحمد اللہ کے ساتھ منقول ہے، یہ بسم اللہ کے ساتھ منقول نہیں ہے۔ تو اب بعض جو شاذ طرق ہے اس میں بسم اللہ آیا ہے، تو اس میں تطبیق کی طرف گئے ہیں کہ یہاں ابتدائی حقیقی مراد ہے اور یہاں ابتدائی اضافی مراد ہے، تو اس کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ بسم اللہ کی جو حدیث ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ تو اس طرح ہم پہلے اس کو دیکھیں گے کہ حدیث ثابت بھی ہے کہ نہیں، پھر ہم ترجیح کی طرف جائیں گے یا تطبیق کی طرف جائیں گے۔ اور تیسری بات یہ کہ لا يعتبر اثر الموقوف والمقطوع فی مختلف الحدیث، حدیث میں تعارض کے وقت ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں تعارض پر گفتگو کریں گے۔ اب یہ نہیں ہے کہ ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور دوسری طرف کسی صحابی کا قول یا تابعی کا قول ہے، اس میں تطبیق پیدا کریں، تو یہ تطبیق مختلف الحدیث سے اس کا تعلق نہیں ہوگا۔ مختلف الحدیث سے قریب ایک قسم مشکل الحدیث ہے، جس کا ذکر آگے خود نزہۃ النظر میں آ جائے گا۔ تو بعض حضرات تو مختلف الحدیث اور مشکل الحدیث میں فرق نہیں کرتے، اور بعض حضرات اس میں فرق کرتے ہیں۔ تو مشکل الحدیث اور مختلف الحدیث کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ مشکل جو ہے وہ عام مطلق ہے، یعنی ایک حدیث دوسری حدیث کے مخالف ہو، تو مشکل الحدیث میں جو گفتگو کی جاتی ہے وہ عام کی جاتی ہے، چاہے وہ حدیث ہو، قرآن ہو، یا دیگر جو شرعی دلائل ہے ان میں سے کسی کے ساتھ یہ معارض ہو تو اس کو مشکل الحدیث کہتے ہیں۔ البتہ حدیث کے معارض ہو تو یہ بھی اسی میں آ جاتی ہے، تو لہٰذا یہ عام قسم ہے، اور مختلف الحدیث یہ خاص قسم ہے جس میں حدیث کے ساتھ معارض ہوتی ہے۔ یہ جو فرق ہے آپ اس کے لیے دیکھیں تدریب الراوی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 114۔ ایک تو اس میں فرق اس طریقے سے کیا جاتا ہے۔ ایک اور فرق بھی شیخ محمد عوامہ نے ذکر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ مختلف الحدیث وہ ہے کہ حدیث کے درمیان تعارض ہو
لیکن اس میں اشکال نہ ہو. بالکل بعض مرتبہ حدیث میں دو حدیثوں میں آپس میں تعارض ہوتا ہے، لیکن وہ اس میں اشکال نہیں ہوتا. تعارض ہوتا ہے، تعارض جو ہوتا ہے وہ ایک یعنی بہت زیادہ مشکل نہیں ہوتا، اشکال بڑا نہیں ہوتا. اور جو مشکل حدیث میں جو اشکال ہوتا ہے، مشکل پن جو ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. تو یہ شیخ محمد عوامہ نے اس میں یہ فرق بتایا. مشکل الحدیث وہ ہے کہ ان کے درمیان اشکال بھی ہو. تو بہرحال بعض حضرات مشکل الحدیث اور مختلف الحدیث میں فرق کرتے ہیں. بعض علماء جیسے ڈاکٹر علی نائب بقائی ہو گئے اور اسی طرح شیخ نور الدین عطر صاحب ہو گئے، یہ دونوں مشکل الحدیث اور مختلف الحدیث کو ایک شمار کرتے ہیں. اور شیخ علی نائب بقائی نے تو ان کا نام تلفیق الحدیث بھی ذکر کیا ہے. اور اسی وجہ سے شیخ نور الدین عطر صاحب نے جو مختلف الحدیث اور مشکل الحدیث کی تعریف یہ کی ہے، حاشیے میں آپ دیکھ سکتے ہیں. وما تعارض ظاہرہ مع القواعد فأوہم معنی باطلا او تعارض مع نص شرعی آخر. مختلف الحدیث یا مشکل الحدیث اس کو کہتے ہیں جس کا ظاہر معارض ہو قواعد شرعیہ کے، اور وہ ایک باطل معنی کا وہم پیدا کرے یا ایک اور نص شرعی کے ساتھ معارض ہو. یہاں تک حدیث مختلف الحدیث کی بعض ابتدائی بحثیں ہو گئی. انشاءاللہ اگلے درس میں اس سے متعلق بعض جو دیگر باتیں ہیں اور اس کی جو مثال ہیں اور اس موضوع پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس کا تعارف کریں گے انشاءاللہ.